بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مرتبہ بیت المقدس کا ایک خوبصورت نوجوان مدینہ آیا۔ جب اس نے حجرہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مشاہدہ کیا تو ملازم مسجد بن گیا اور شب و روز عبادت میں مشغول رہتا، رات نمازوں میں گزرتی اور دن کو روزے سے رہتا۔ گویا اس کی عبادت کا یہ عالم تھا کہ لوگ اس کے جیسی عبادت کرنے کی آرزو کرنے لگے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو کہ اس وقت خلیفہ وقت تھے، اس کے پاس آتے تھے اور اس سے کہتے تھے کہ وہ ان سے کسی چیز کا تقاضا کریں۔ جوان کہتا، میری ضرورت صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ کچھ مدت کے بعد وہ حضرت عمر کے پاس آیا اور ایک بند ڈبہ انہیں بطور امانت دیتے ہوئے ان سے ایک قافلے کی ہمراہی میں عادم حج ہونے کی اجازت چاہی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سالار قافلہ سے اس کی سفارش کی۔ قافلے میں ایک خوبصورت اور نوجوان عورت بھی شامل تھی جو ہمیشہ اس جوان پر نظر رکھتی تھی۔ ایک دن اس کے پاس آئی اور کہنے لگی، اے جوان، تمہارا جسم کتنا خوبصورت اور دل لبھانے والا ہے، جس نے مجھے تمہارا فرشتہ بنا دیا ہے۔ جوان نے کہا، یہ جسم ایک دن زیر خاک پہنچ کر کیڑے مکوڑوں کی خوراک بن جائے گا۔ عورت نے کہا، تمہارے خوبصورت اور سورج کی مانند چمکتے ہوئے چہرے نے مجھے پریشان کر دیا ہے۔ جوان نے کہا، خدا سے ڈرو، تمہاری باتیں میرے لیے مزاحمت کا باعث ہیں۔ عورت نے اظہار کیا کہ میری ایک حاجت ہے اور جب تک تم اسے پورا نہ کرو گے میں تمہیں ہرگز نہ چھوڑوں گی۔ جوان نے کہا، تمہاری کیا حاجت ہے؟ عورت نے کہا، یہ کہ میرے ساتھ ضفافت کرو۔ جوان نے اسے نصیحت کی اور اللہ سے ڈرایا، لیکن اس کی کوئی بات عورت پر اثر انداز نہ ہو سکی اور وہ کہنے لگی، اگر تم نے میری چاہت پوری نہ کی تو پھر یاد رکھو، عورتوں والی چال چلوں گی جس سے تمہارے لیے کوئی راہ نجات نہ ہوگی۔ جوان نے اس کی باتوں کی پرواہ نہ کی۔ ایک رات جوان جب ساری رات کی عبادت سے صبح تک تھکا ہوا محو خواب ہو گیا تو وہ عورت اس کے سرہانے آئی اور اس کے سر کے نیچے سے سامان کا تھیلا نکالا اور اس میں سونے کے 500 دینار سکوں کی تھیلی رکھ دی اور تھیلا اسی طرح احتیاط سے اس کے سر کے نیچے رکھ دیا اور چلی گئی۔ جب صبح کو قافلے والے بیدار ہوئے تو اس عورت نے چیخو پکار شروع کر دی، ارے میں لٹ گئی، میرا سفر کا سارا خرچ چوری ہو گیا۔ سالار قافلہ نے مہاجرین و انصار کے 2 آدمیوں کو ذمہ داری سونپی کہ تمام مسافروں کے سامان کی اچھی طرح تلاشی کریں۔ ان دونوں نے خوب تلاشی لی مگر تھیلی کو نہ ڈھونڈ سکے۔ جب انہوں نے جوان کے علاوہ سب مسافروں کی اچھی طرح تلاشی کر لی تو پھر سالار قافلہ کو نتیجے سے آگاہ کر دیا۔ عورت نے کہا، اگر اس جوان کی بھی تفتیش ہو جائے تو کیا قباحت ہے؟ مختصر یہ کہ عورت نے اتنا اصرار کیا کہ لوگ مجبور ہو گئے۔ کچھ لوگ جوان کے پاس گئے تو وہ نماز میں مشغول تھا۔ بعد میں جوان نے پوچھا، کیا بات ہے؟ انہوں نے عابد سے سارا ماجرا کہہ دیا اور پھر کہا کہ ہم نے تمام مسافروں کی تلاشی لے لی ہے، اب صرف آپ باقی بچے ہیں، لیکن ہم نے بغیر آپ کی اجازت آپ کے سامان کو ہاتھ لگانا مناسب نہ سمجھا، کیونکہ آپ کے لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کافی سفارش کی تھی۔ عابد نے کہا، آئیں اور میرا سامان بھی چیک کر لیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ جب انہوں نے تھیلا کھولا تو پیسوں سے بھری ہوئی تھیلی اس میں موجود تھی۔ اس عورت نے فریاد کرنا شروع کر دی، اللہ اکبر، خدا کی قسم یہ وہی تھیلی ہے اور اس میں اتنی مقدار میں پیسوں کے علاوہ اتنے وزن کا ایک ہار بھی ہے۔ تھیلی کو نکال کر کھولا گیا تو جتنی علامتیں عورت نے بیان کی تھیں وہ سب کی سب موجود تھیں۔ عابد کو حاضر کر دیا اور چاہتے تھے کہ اس کے ساتھ شدید رویہ اختیار کریں۔ جوان خاموش رہا۔ انہوں نے اس کے ہاتھوں پیروں میں زنجیریں ڈال دیں اور اسے پیدل پھراتے ہوئے مکہ تک لے گئے۔ مکہ پہنچنے کے بعد عابد نے کہا، اے کارواں والو، تمہیں کعبے کے حق کی قسم، مجھ پر ایک احسان کرو اور مجھے آزاد کر دو تاکہ میں آزادی سے حج کر سکوں۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں حج کر کے تمہارے پاس واپس آ جاؤں گا۔ عابد واپس آ گیا اور کہا
کہ اب جو چاہیں کریں۔ قافلے والے ایک دوسرے کو دیکھ کر کہنے لگے، اگر یہ جوان واقعاً گناہگار ہوتا تو اپنے پیروں سے چل کر واپس ہمارے پاس نہ آتا، لہٰذا اس بنا پر اسے آزاد کر دیا اور قافلہ مدینہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ راستے میں اس عورت کا کھانے پینے کا سامان ختم ہو گیا۔ اس نے ایک گڈریے کو دیکھا تو اس سے غذا کا تقاضا کیا۔ گڈریے نے اس سے کہا، جو تمہیں چاہیے میں دوں گا، مگر بیچوں گا نہیں، اس شرط پہ کہ تم اپنے آپ کو میرے حوالے کر دو۔ عورت نے قبول کر لیا اور جو چاہا اس سے لے لیا۔ جب گڈریا اس سے جدا ہوا تو ادھر شیطان نے عورت کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ جب وہ اپنے قافلے والوں کے پاس پہنچے تو ان سے کہے کہ میں اس جوان کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھ رہی تھی کہ میری آنکھ لگ گئی۔ اسی اثنا میں اس نے مجھے دبوچ لیا کہ میں اپنے دفاع پر بھی قادر نہ تھی، لہٰذا اس کے نتیجے میں حاملہ ہو گئی ہیں۔ عورت نے شیطان کے اکسانے کے مطابق عمل کیا اور قافلے والوں نے بھی اس چوری والے معاملے کی بنا پر عورت کی بات پر بھروسہ کرتے ہوئے نوجوان سے کہا، کیا تمہارے لیے چوری کافی نہ تھی کہ اس کی عزت پر بھی حملہ کر بیٹھا؟ پھر اسے زنجیروں میں جکڑ دیا، مگر پھر بھی جوان خاموش رہا۔ جب یہ لوگ مدینہ کے قریب پہنچے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ چند لوگوں کے ہمراہ قافلے کے استقبال کے لیے آئے اور سب سے پہلے اس بیت المقدس والے جوان کی خیریت دریافت کی۔ قافلے والوں نے کہا، اے ابو حفص، آپ اس جوان کے بارے میں کس قدر پریشان ہیں، حالانکہ اس نے چوری بھی کی ہے اور خیانت بھی کی ہے۔ پھر انہوں نے سارا ماجرا سنا ڈالا۔ حضرت عمر نے اسے حاضر کرنے کا حکم دیا۔ پھر انہوں نے غضبناک ہو کر کہا، لعنت ہو تجھ پر، تیرا ظاہر و باطن کتنا مختلف ہے، خدا تجھے رسوا کرے، میں تجھے بدترین سزا دوں گا۔ وہ جوان اب بھی خاموش رہا اور وہ لوگ اسے سزا دینے کا مطالبہ کرنے لگے۔ اس موقع پر حضرت علی کرم اللہ وجہہ پہنچ گئے اور اس ہنگامی صورتحال کی وجہ دریافت کی۔ انہوں نے کہا، اس بیت المقدس کے نوجوان نے جو ظاہراً زاہد و عابد ہے، چوری بھی کی ہے اور خیانت بھی کی ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، خدا کی قسم، نہ اس نے کوئی چوری کی ہے، نہ کوئی دوسرا خلاف شریعت کام سر انجام دیا ہے، بلکہ حقیقی حاجی یہی ہے۔ حضرت عمر نے جب حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی گفتگو سنی تو اپنی جگہ سے اٹھے اور حضرت علی علیہ السلام کو اپنی جگہ بٹھایا۔ وہ جوان زنجیروں میں جکڑا ہوا سر جھکائے کھڑا تھا اور وہ عورت بھی وہاں موجود تھی۔ حضرت علی علیہ السلام نے اس عورت کی طرف رخ کر کے فرمایا، لعنت ہو تجھ پر، اپنا قصہ بیان کر۔ عورت نے کہا، یا علی، اس شخص نے میرے پیسے چوری کیے اور یہ سب قافلے والے اس کے گواہ ہیں۔ میرے سکوں کی تھیلی اس کے سامان ہی سے برآمد ہوئی تھی، اور اس نے پھر صرف اسی پر اکتفا نہ کیا بلکہ ایک رات میں اسے نماز پڑھتے ہوئے دیکھ کر اس پر فریفتہ ہو رہی تھی اور میری آنکھ لگ گئی تو اس نے موقع سے فائدہ اٹھا کر میری طرف ہاتھ بڑھایا اور میں اپنا دفاع نہ کر سکی۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، اے ملعونہ، تو جھوٹ بول رہی ہے۔ پھر فرمایا، اے ابو حفص، اس مرد کا تناسل ہی نہیں ہے۔ اور پھر حضرت علی نے جو کچھ اس عورت و جوان کے مابین اور عورت و گڈری کے مابین پیش آیا تھا سب کچھ سنا ڈالا۔ عورت فریاد کرنے لگی، ہائے میں رسوا ہو گئی۔ حضرت علی نے فرمایا، اب تو لوگوں کو خود اپنا ماجرا سنا۔ عورت نے تمام ماجرا سنایا اور اس کا اقرار بھی کیا۔ حضرت علی نے فرمایا، اے عورت، وہ بوڑھا شخص شیطان تھا جس نے تجھے اکسایا تھا۔ پھر حضرت عمر نے سوال کیا، اب اس عورت کے ساتھ کیا کیا جائے؟ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، وضع حمل تک صبر کرو، پھر اس کے بعد یہودیوں کے قبرستان میں اسے سنسار کرنا۔ انہوں نے حضرت علی علیہ السلام کے فرمان کے مطابق عمل کیا اور وہ جوان ہمیشہ مسجد میں خادم کی حیثیت سے رہا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضرت علی علیہ السلام کی اس رہنمائی پر اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے اور لوگ بھی اٹھ کھڑے ہوئے، اس حالت میں کہ سب کے سب حضرت علی علیہ السلام کے فیصلے اور غیب گوئی سے انتہائی حیران کن تھے۔
ایک دفعہ ایک عورت حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آئی اور کہنے لگی میں گناہ کی مرتکب ہوئی ہوں اور میری عزت باقی نہ رہی، اب آپ مجھ پر حد الہی جاری کیجیے۔ حضرت عمر نے اسے سنسار کرنے کا حکم دیا۔ حضرت علی علیہ السلام اس مجلس میں موجود تھے۔ حضرت عمر سے مخاطب ہو کر فرمایا، اس سے پوچھے کہ کس طرح گناہ کی مرتکب ہوئی ہے۔ عورت نے کہا، لگوں تک صحرا میں تھی اور پیاس کی شدت نے مجھے نڈال کر دیا تھا۔ میں نے وہاں ایک خیمہ دیکھا تو بڑی مشکل سے وہاں تک پہنچی۔ اس میں ایک آدمی تھا۔ میں نے اس سے پانی کا تقاضا کیا، لیکن اس نے مجھے پانی دینے سے منع کر دیا اور کہا کہ اسے لذت پہنچاؤں، اور کہا کہ اس کے ساتھ فعل بد سر انجام دوں۔ میں اس کی بات سن کر آگے چل دی، لیکن پیاس کی شدت سے میرا برا حال تھا اور میری آنکھوں میں اندھیرا آنے لگا اور مجھے موت کا خطرہ ہونے لگا، لہٰذا مجبور ہو کر میں دوبارہ اس کے پاس پہنچی۔ اس نے مجھے پانی پلا کر میرے ساتھ فعل بد سر انجام دیا اور مجھے آلودہ کر دیا۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، یہ عورت مجبور تھی، اور سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 173 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فمن اضطر غیر باغ ولا عاد ولا اثم علیہ ان اللہ غفور الرحیم۔ پس جو مجبور ہو اور سرکشی اور زیادتی کرنے والا نہ ہو تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، بے شک اللہ بڑا بخشنے والا اور مہربان ہے۔ اور یہ عورت نہ فاسق ہے اور نہ اس نے حریم الہی سے تجاوز کیا ہے، لہٰذا اس پر حد الہی جاری نہیں ہوگی۔ حضرت عمر نے حضرت علی کے اس فیصلے کو بہت سراہا اور اس عورت کو آزاد کر دیا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ مزید نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔